السلام علیکم ویورز، میں ہوں محمد عمران فرام ملٹی ریپیئرنگ لیب یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد عمران، اور آج کی ویڈیو میں میرے پاس جو موبائل فون ہے اس میں جو ایشو ہے وہ بہت سارے دوستوں کے پاس ایشو آتے ہیں لیکن وہ ریپیئر نہیں ہوتے، بعد میں کسٹمر کو فون ریٹرن دینا پڑتا ہے۔ اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد یہ آپ کی کنفیوژن کلیئر ہو جائے گی۔ اگر اس طرح کا کوئی ایشو آپ کے پاس نیکسٹ ٹائم آتا ہے تو آپ اسے ایزیلی ہینڈل کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھتے ہیں تو امید کرتا ہوں اس ایشو سے آپ اچھی طرح سے واقف ہو جائیں گے۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں کو ملتا رہے اور آپ سب دوست اسی طرح سے ریپیئرنگ کی نالجیبل ویڈیو دیکھتے رہیں۔ جو میرے پاس آج کی ویڈیو میں موبائل فون ہے یہ ویوو کا Y03 ہے، جو کہ آلموسٹ نیو ماڈل ہی ہے، مارکیٹ میں بہت کم ریپیئرنگ میں آتا ہے یہ۔ اور اس میں ایشو یہ ہے جب فون کو چارجنگ میں لگاتے ہیں تو اس ٹائم پہ یہ فون آن تو پراپر ہو رہا ہے لیکن ہیٹ اپ بہت زیادہ ہو رہا ہے، اور اس کا پاور آئی سی بہت ہی اوور ہیٹ ہو رہا ہے۔ اور جب فون آن کرتی ہیں تو اس کنڈیشن میں بھی یہ بہت زیادہ ہیٹ اپ ہو رہا ہے اور بیٹری ہیوی سپیڈ کے ساتھ ڈرین کر رہا ہے۔ اور دیکھتے ہیں اس فون میں ایشو کیا ہے اور کیسے اس کو سالو کرنا ہے اور کیسے اس کو سالو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس اس طرح کا کوئی ایشو آتا ہے تو ایزی ٹرک کون سی ہے اس کو ریپیئر کرنے کے لیے۔ تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ دوستوں کو یہ فون آن کر کے دکھا دیتا ہوں کہ یہ فون آن ہے یا نہیں ہے۔ ریپیئرنگ آلموسٹ اینڈ تک اس کے اوپر ہو چکی ہے۔ کافی شاپ کیپر کے پاس یہ فون گیا اور ان سے ریٹرن ہو کے آیا، تو فالٹ تھوڑا سا یونیک تھا۔ میں نے سوچا آپ دوستوں کے لیے ایک اچھی سی ویڈیو بنا دوں تاکہ آپ دوستوں کا فائدہ ہو سکے۔ تو چلیے اب اس کو میں آن کر لیتا ہوں۔ فون کے اوپر کوئی ڈسپلے نہیں آیا، فون ہمارا آن ہو چکا ہے۔ اور ایک دفعہ اس کو چارجنگ کے ساتھ لگا کے بھی دیکھ لیتے ہیں کتنی کنزپشن لے رہا ہے۔ چارجنگ اوپر شو ہو رہا ہوگا، آپ دوستوں کو کارنر میں نظر آ رہا ہوگا۔ چارجنگ کنزپشن آلموسٹ پہلے اس نے 1 امپیئر کے اراؤنڈ لی ہے، اب ڈراپ آ کے نیچے آ چکی ہے۔ تو اس میں ویوو کا لوگو آ رہا ہے، لائٹ بھی نہیں آ رہی۔ اگر آپ دوست اس کو دیکھ سکیں تو اوپر لوگو آ رہا ہے، لائٹ نہیں آ رہی۔ ایل سی ڈی کو کلین کر کے آپ دوستوں کو دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ دوستوں کو نظر آ سکے کہ یہ فون آن ہے یا ڈیڈ کنڈیشن میں ہے۔ تو لائٹ بھی دیکھ لیتے ہیں کس وجہ سے نہیں آ رہی۔ اور یہاں پہ یہ فون آن ہو چکا ہے۔ تو یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں پلے اسٹور کا آئیکن اوپر سکرین کے نظر آ رہا ہوگا۔ فون ہمارا چل رہا ہے پر
اس کے اوپر جو ہے وہ لائٹ بھی نہیں آ رہی اور فون بہت زیادہ بورڈ اس کا ہیٹ ہو رہا ہے. یہاں سے نظر آ رہا ہوگا فون ہمارا پراپر ورکنگ میں ہے. ایک تو لائٹ نہیں آ رہی, دوسرا نمبر یہ اوور ہیٹ ہو رہا ہے, اس کا پاور آئی سی بہت زیادہ ہیٹ ہو رہا ہے. تو دیکھتے ہیں اس میں ایشو کیا ہے. سب سے پہلے لائٹ کلیئر کر لیتے ہیں, لائٹ کا کیا ایشو ہے. تو پہلے اس کے اوپر لائٹ آ رہی تھی, تو اب یہ ویڈیو 2 in 1 ہو چکی ہے, لائٹ پلس اوور ہیٹنگ. تو یہاں پہ دیکھتے ہیں لائٹ کا کیا ایشو ہے. تو یہاں پہ ایک کیپیسٹر بھی اوپن ہے, یہاں پہ یہ کیپیسٹر پڑا ہے, ایک کیپیسٹر یہاں پہ پڑا تھا جو کہ ڈیمیج ہو گیا ہے. اور یہاں پہ ہمارا لائٹ ڈرائیور آئی سی ہے, اور یہاں پہ اس کا ڈائیوڈ ہے. اور چلیے آپ بورنیوں کو اوپن کر کے سب سے پہلے کیا کرتے ہیں, اس کی لائٹ ریپیئر کر لیتے ہیں. لائٹ ریپیئر کرنے کے بعد پھر اس کا نیکسٹ پارٹ ریپیئر کرتے ہیں جو ہیٹنگ کا ایشو ہے. لائٹ کا کیا کرتے ہیں, ایک نیکسٹ ویڈیو بنا دیتا ہوں لائٹ کے اوپر. اور اب کیا کرتے ہیں, ایک ویڈیو یہ کور کر لیتے ہیں جس میں اوور ہیٹ ہو رہا ہے. تو اوور ہیٹ کو کور کرنے کے لیے سب سے پہلے اس کا پاور آئی سی ہیٹ ہو رہا ہے, تو میں اس کے اوپر سموک کر لیتا ہوں تاکہ ہم یہ کنفرم کر سکیں پاور آئی سی کا کون سا ایریا ہیٹ ہو رہا ہے. تو اس کے لیے اس کے اوپر سموک کر لیتے ہیں. سموک سے بھی آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں, اور دوسرا نمبر آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں تھرمل کیمرے سے. اور تھرمل کیمرہ کو اوپن کرنا پڑے گا, پھر لاگ ان کرنا پڑے گا, اس لیے میں سموک ہی لگا لیتا ہوں تاکہ ایزیلی اچھے سے دیکھ سکیں. تو سموک اس کے اوپر پراپر طریقے سے لگ چکی ہے. تو اب میں اس کے اوپر دوبارہ سے چیک کر لیتا ہوں ہیٹنگ ایریا کون سا ہے. تو یہ فون آن ہے. تو سب سے پہلی بات اس میں ہمیں اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ جو اس ٹائپ کی ہیٹنگ ہوتی وہ ہیٹنگ ہوتی کہاں سے ہے, اور اس کا سلیوشن کیا ہوتا ہے, اور اس کو سمجھا کیسے جاتا ہے کہ ہمارا ہیٹ کون سی لائن ہو رہی ہے. جو ہماری بوٹ سیکوینس کی لائنیں ہوتی ہیں جس میں فار ایگزامپل 10 سپلائی ہیں جن میں بوٹ سیکوینس ورک کر رہا ہے, اور 10 سپلائیوں میں سے اگر کوئی سپلائی شارٹ ہو جائے, جو کہ فل شارٹ جس کو بولتے ہیں, گراؤنڈ کے ساتھ فل شارٹ ہو جائے, تو اس کیس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارا فون ورک نہیں کرتا, کیونکہ اس کا بوٹ سیکوینس ہی ڈسٹرب ہو چکا ہوتا ہے. اور کچھ کیسوں میں ایسا ہوتا ہے کہ سپلائی فل شارٹ نہیں ہوتی, اس میں ہاف شارٹنگ ہوتی ہے. اس کیس میں ایسا ہوتا ہے یا تو جو ہمارا کیپیسٹر یا کوئی آئی سی شارٹ ہو وہ ہیٹ ہو رہا ہوتا ہے اور فون ہمارا ورکنگ کنڈیشن میں ہوتا ہے, اور یا ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا جو آئی سی ہے, جو آئی سی اس سپلائی کو آؤٹ پٹ کر رہا ہے, اور نیکسٹ شارٹنگ ہو اور سارا ایفیکٹ اس آئی سی کے اوپر آتا ہے جو آئی سی اس سپلائی کو آؤٹ پٹ کر رہا ہے. اور اس وجہ سے بھی وہ فون چلتا تو ہے لیکن اس کا وہ آئی سی اوور ہیٹ ہوتا ہے, اس وجہ سے کیونکہ اس کے اوپر اوور لوڈ آ رہا ہوتا ہے. اور اب اس کو دیکھتے ہیں اس کا سلیوشن, سب سے بہترین سلیوشن کیا ہے, اور اس کو اچھی طرح سے چیک کر کے کیسے ریپیئر کر سکتے ہیں. اس کے لیے میں نے اس کو اوپر سموک لگا لی ہے تاکہ ہم یہ ویریفائی کر سکیں ہمارے پاور آئی سی کا کون سا حصہ گرم ہو رہا ہے. اس کے لیے میں اس کے ساتھ یہ ڈسپلے کنیکٹر لگا رہا ہوں تاکہ ہم یہ کنفرم کر سکیں چارجنگ لگا کے اس کا کون سا پارٹ ہیٹ ہو رہا ہے. تو یہاں پہ میں نے کنیکٹ کر دی ہے بیٹری, اور بیٹری کنیکٹ کرنے
کرنے سے پاور آئی سی ہیٹ نہیں ہو رہا۔ اگر ہماری کسی بھی پرائمری لائن میں شارٹنگ ہوتی جو ہماری بیٹری لگانے سے ہی وولٹیج جنریٹ ہو جاتے ہیں، اگر اس لائن میں شارٹنگ ہوتی تو پاور آئی سی بیٹری کنیکٹ کرتے ہی اوور ہیٹ ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ اس ٹائم پہ ہیٹ ہو رہا ہے جس ٹائم پہ اس کے ساتھ چارجر یا اس کو آن کیا جاتا ہے۔ تو اب میں اس کے ساتھ چارجنگ لگا رہا ہوں اور اب دیکھتے ہیں کون سا پارٹ ہیٹ ہوتا ہے، اور اب میں نے اس کے ساتھ چارجنگ لگا دی ہے، اور اب دیکھتے ہیں چارجنگ کی کنزپشن آلموسٹ 1 امپیئر کے اراؤنڈ ہے، اور ابھی تک تو کوئی بھی ہیٹنگ اس کے اوپر نہیں نظر آ رہی، اور تھوڑا سا ویٹ کرتے ہیں، ہو سکتا ہے تھوڑی دیر بعد پاور آئی سی کا کچھ ایریا ہیٹ ہوتا ہوا نظر آ جائے۔ تو اگر آپ دیکھ سکیں تو پاور آئی سی کا یہاں سے ایک کارنر، اس کارنر کی یہ سائڈ سے ہیٹ ہو رہا ہے جو کہ یہاں پہ ہے، تو یہاں سے یہ پاور آئی سی ہیٹ ہو رہا ہے، اور اس پاور آئی سی کا یہاں سے ہیٹ ہونا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ پاور آئی سی شارٹ ہے، یا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ پاور آئی سی خراب ہو چکا ہے۔ یہاں سے جو آؤٹ پٹ سپلائی ہو رہی وہ بھی شارٹ ہو سکتی ہے، جہاں پہ وہ نیکسٹ جا رہی ہے وہ آئی سی بھی شارٹ ہو سکتا ہے۔ وہ سپلائی مجھے امید ہے کہ بوٹ سیکوینس کا حصہ ہوگی، کیونکہ بوٹ سیکوینس کے حصے میں جو سپلائی آ رہی ہے اب وہی بن رہی ہے، کیونکہ فون ہمارا آن چارجنگ کنڈیشن میں ہے، تو چارجنگ کنڈیشن میں وہی سپلائیاں ورک کرتی ہیں جو سپلائیاں بوٹ سیکوینس میں ہوتی ہیں۔ جتنی بھی سپلائیاں بعد میں ہوتی ہیں ایل ڈی او ہوتے ہیں، جو ہمارے فار ایگزامپل جو وائی فائی سیکشن ہے، وائی فائی سیکشن کا ایل ڈی او اسی ٹائم پہ ورک کرے گا جب ہمارا وائی فائی سیکشن ایکٹیو ہوگا۔ کیمرے کا ایل ڈی او اسی ٹائم پہ ورک کرے گا جب ہمارا کیمرہ ایکٹیو ہوگا، جب ہم کیمرے کے آئیکن کے اوپر کلک کریں گے۔ اور فار ایگزامپل مائک ہے، مائک کو آن کرنے کے لیے 1.8 کی سپلائی ہوتی ہے، اور مائک کی سپلائی اسی ٹائم پہ ایکٹیویٹ ہوگی جب ہم ریکارڈنگ یا کال یا وائس سرچ میں کسی بھی ٹائپ میں مائک کو یوز کریں گے۔ ساؤنڈ آئی سی کا انیبل اس ٹائم پہ ایکٹیو ہوگا جب ہمارا ساؤنڈ چل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ آپ کو فنڈامنٹل سمجھ آ رہا ہوگا کہ یہ والی جو ہماری سپلائی ہے یہ وہ سپلائی نہیں ہے جو ہماری بوٹ سیکوینس کے باہر والی سپلائی ہے، یہ وہ سپلائی ہوگی شارٹ جو سپلائی ہماری بوٹ سیکوینس کی کیٹیگری میں آتی ہے۔ تو اب دیکھ لیتے ہیں بورنیو میں ہمارا جو بوٹ سیکوینس ہے وہ کیسے ورک کر رہا ہے۔ تو یہ ہمارا جو پاور آئی سی ہے، سب سے پہلے تو ہمارا یہ پاور آئی سی اس ایریا سے ہیٹ ہو رہا ہے۔ تو اب میں بورنیو میں اس کا بٹ میپ اوپن کر لیتا ہوں تاکہ آپ دوستوں کو یہ دکھا سکوں کہ یہ یا ڈیٹا شیٹ یا بٹ میپ، تاکہ ہم یہ دیکھ سکیں یہ کون سا حصہ ہے جس میں یہ پاور آئی سی کی یہ کون سی سائڈ بنتی جو ہیٹ ہو رہی ہے۔ اب میں اسکرین کے اوپر آپ دوستوں کو بورنیو نظر آ رہا ہوگا، اور اس میں ہمارا جو ماڈل ہے وہ Y03 ہے۔ تو اب اس کو میں اوپن کر لیتا ہوں، یہاں پہ اس کا بٹ میپ ہے ود ویلیو، تو CD800A جو ملٹی میٹر ہے سنوا کا، اس ملٹی میٹر سے اس بٹ میپ کے ساتھ ریڈنگ بھی اٹیچ ہے۔ اس ملٹی میٹر سے جتنی بھی اس مدر بورڈ پہ بٹ میپ کے ساتھ ریڈنگ ٹریس کی ہوئی ہے بورنیو نے، وہ بھی اس کے ساتھ اٹیچ کی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارا یہاں پہ ایریا کون سا بنتا ہے۔ تو اس ایریا کی کوئی بھی سپلائی شارٹ ہو سکتی ہے، اور اس کو چیک کر لیتے ہیں۔ یہاں پہ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں، ایریا کور کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ والا کیپیسٹر سے لے کر اس والے کیپیسٹر تک جو ہمارا پاور آئی سی ہے یہاں سے ایسے ہیٹ ہو رہا ہے، اور اس آئی سی کی اس لوکیشن پہ جتنی بھی پن ہوں گی ان کو ہم ایک ایک کر کے چیک کریں گے، ان میں کوئی پن شارٹ تو نہیں ہے، کوئی پن کی ریڈنگ گراؤنڈ تو نہیں ہے۔ اگر کسی پن کی ریڈنگ گراؤنڈ ہوگی تو وہ سپلائی شارٹ ہوگی، ادروائز کوئی اور بھی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ تو جس ٹائم پہ مدر بورڈ ہیٹ ہو رہا ہو شارٹنگ کنڈیشن میں، اس ٹائم پہ ایک چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ جو ہمارا سب بورڈ ہے وہ اس پی سی بی کے ساتھ کنیکٹ مدر بورڈ کے ساتھ سب بورڈ کنیکٹ ہونا چاہیے،
کیونکہ سب بورڈ میں بھی بعض کا سپلائیاں شارٹ ہو جاتی ہیں، کچھ نیچے سب بورڈ میں ساؤنڈ آئی سی یوز کرتے ہیں، انٹینا کا سوئچنگ آئی سی یوز کرتے ہیں، اور جو انٹینے کا سوئچنگ ہوتا ہے ان کو بھی اس کو انیبل سپلائی بھی ہمارا پاور آئی سی پرووائڈ کرتا ہے، ساؤنڈ آئی سی کو انیبل بھی پاور آئی سی پرووائڈ کرتا ہے۔ اور اس کیس میں ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا پاور آئی سی ہیٹ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن مسئلہ ہمارا سب بورڈ میں ہوتا ہے۔ جب آپ بورڈ کو الگ کر کے اس کی ٹریسنگ کرتے ہو اس ٹائم پہ وہ شارٹنگ نہیں ملتی، جب فون کو آن کرتے ہو تو اس ٹائم پہ شارٹنگ مل جاتی ہے۔ اور اس طرح کی کوئی بھی شارٹنگ ہو جو ڈیڈ کنڈیشن میں فون کو لے کے جا رہی ہو، یا تو وہ لے کے جا رہی ہو ہیٹنگ کی کنڈیشن میں، تو اس کیس میں ہمیں پی سی بی جو سب بورڈ ہوتا ہے، جو چارجنگ والا ہمارا بورڈ ہوتا ہے، اس کو موبائل کے ساتھ کنیکٹ کر کے ہی چیک کرنا چاہیے۔ تو چلیے اب اس ایریے میں کتنی سپلائیاں آتی ہیں وہ بھی چیک کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ دو کیپیسٹر ہیں جو کہ آپ دوستوں کو نظر آ رہے ہوں گے، وی پی ایچ کا، یہ 3 کیپیسٹر وی پی ایچ کے ہیں یہ والے، اور یہ کیپیسٹر ہمارا ہے جو کہ اس کو زوم کریں تو ڈی وی ڈی ڈی ایس ریم کا ہے، اور اس کے اوپر بھی ریڈنگ ہے۔ تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں، یہاں سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں، یہ والی جو ہماری کیپیسٹر ہے اس کے اوپر دیکھتے ہیں کوئی شارٹنگ تو نہیں ہے۔ تو اب ہمارا جو ملٹی میٹر ہوگا وہ ہوگا ڈائیوڈ موڈ میں، کیونکہ ہماری کول ٹیسٹنگ جتنی بھی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ڈائیوڈ موڈ میں یا تو کنٹینیوٹی موڈ میں۔ کنٹینیوٹی موڈ میں میرا میٹر جو ہے وہ 50 اوم کی ریڈنگ کو 50 اوم کے نیچے کی جتنی بھی ریڈنگ ہوگی اس کے اوپر بیپ کرے گا۔ اگر 50 اوم کی ریڈنگ کے اوپر کی کوئی ریڈنگ ہوگی تو وہاں پہ یہ بیپ نہیں کرے گا۔ لیکن میں ملٹی میٹر کو چینج کر رہا ہوں 100 اوم کے اراؤنڈ، تاکہ ہم اچھے سے کور کر سکیں کہ 100 اوم کے اراؤنڈ بھی شارٹنگ ہوگی تو وہ یہ ملٹی میٹر کور کر لے گا۔ تو اب میں نے ملٹی میٹر کو 100 اوم کے اراؤنڈ کر دیا ہے۔ تو آپ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں، یہ کیپیسٹر چیک کرتے ہیں جو بورنیو کے اوپر نظر آ رہا ہے۔ تو یہاں پہ تھوڑا سا میں زوم کر لیتا ہوں۔ اور یہ ہمارا 4تھ کیپیسٹر ہے اس سائڈ سے، یہاں سے یہ ایک کیپیسٹر ہے جو کہ یہاں پہ شارٹ نہیں آ رہا ہے، اس کے اوپر آلموسٹ 484 کی ریڈنگ آ رہی ہے۔ اور نیکسٹ چیک کرتے ہیں، اس کے اوپر بھی کوئی شارٹنگ نہیں ہے، اس کے اوپر بھی کوئی شارٹنگ نہیں ہے، اس کے اوپر بھی کوئی شارٹنگ نہیں ہے۔ یہ میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ یہ ہمارا جو آئی سی ہیٹ ہو رہا ہے اسی ایریے کی پیڈ ہے۔ تو نیکسٹ چیک کرتے ہیں، یہاں پہ یہ والا ہمارا پیڈ کدھر جا رہا ہے، تو اس کو کلک کیا تو اس کی چیک کرتے ہیں کوئی پاس میں کیپیسٹر، تو ایک یہاں پہ کیپیسٹر ہے اور اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ کیپیسٹر ہمارا مدر بورڈ کی لوکیشن پہ جا کے دیکھتے ہیں یہ شارٹ تو نہیں ہے، تو یہاں پہ اس کو چیک کرتے ہیں تو یہ بھی شارٹ نہیں ہے، نارمل ریڈنگ دے رہا ہے۔ اور نیکسٹ چیک کرتے ہیں تو یہاں پہ چیک کر لیتے ہیں نیچے والی سپلائی جو کہ آ رہی ہے یہ بڑے کیپ کے ساتھ نیچے، تو یہاں پہ اس بڑے کیپ کو لے آتے ہیں اور یہ نیچے ایک کیپیسٹر لگا ہوا ہے یہاں پہ، اس کو چیک کرتے ہیں تو اس کے اوپر بھی ریڈنگ نارمل ہے، کوئی شارٹنگ نہیں ہے۔ اور نیکسٹ یہاں پہ نیچے والا کیپیسٹر چیک کر لیتے ہیں، اور یہ جا رہا ہے جی ہمارا چارجنگ سیکشن میں بیٹ آن پہ، تو بیٹ آن کی وجہ سے تو یہاں سے پاور آئی سی ہیٹ نہیں ہو سکتا، تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ چیک کرتے ہیں تو یہ جا رہا ہے جی ہمارا سی پی یو کے پاس، تو سی پی یو کے پاس چیک کر لیتے ہیں۔ میں ایک دفعہ یہاں سے مدر بورڈ کو نکال لیتا ہوں، تو سی پی یو کے پاس یہ کون سا کیپیسٹر ہے دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہاں پہ 3 ٹی پی ہیں، ان میں ایک ٹی پی پہ یہ ریڈنگ آ رہی ہوگی، یہ 3 ٹی پی آپ دوستوں کو نظر آ رہے ہوں گے۔ اور اس ٹی پی کو بھی کنفرم کر لیتے ہیں، اس ٹی پی پہ کوئی شارٹنگ تو نہیں ہے، تو اس کے اوپر بھی نارمل ریڈنگ ہے، کوئی شارٹنگ نہیں ہے۔ تو چلتے ہیں دوبارہ پاور آئی سی میں، دیکھتے ہیں کوئی دوسری لائن، دوسرا پیڈ، تو
एक लाइन मैंने यहाँ से नीचे कवर की है, अब मैं सेकंड लाइन यहाँ से ऊपर ले जाता हूँ। तो यहाँ पे दो ट्रैक हैं, दो पैड हैं जो कि VPH के हैं। VPH तो हमारी ओके है। नेक्स्ट ऊपर है हमारी वाइब्रेट का, तो VIBR ये वाइब्रेशन का है, तो ये ऊपर ही कैप लगा हुआ है। तो उम्मीद है ये भी शॉर्ट नहीं होगा, वाइब्रेशन नीचे वाले सेक्शन में है। तो वाइब्रेशन शॉर्टिंग कंडीशन में भी यहाँ पे उसी टाइम पे हीटिंग होगी जिस टाइम पे वाइब्रेशन एक्टिव होती है, लेकिन वाइब्रेशन तो हमारी ऑलवेज ऑन एक्टिव नहीं होती, तो ये सप्लाई भी हमारी शॉर्ट नहीं हो सकती। यहाँ पे ले आते हैं, हमारी VMC की लाइन है, और यहाँ पे हमारा कैपेसिटर है EMMC के पास। और यहाँ पे देखते हैं तो EMMC के पास यहाँ पे ये, और इस कैपेसिटर को देखते हैं, ये तो नहीं शॉर्ट। तो यहाँ पे इसके ऊपर भी नॉर्मल रीडिंग है, कोई शॉर्टिंग नहीं है। तो नेक्स्ट आते हैं पावर IC की दूसरी लाइन को कवर करते हैं। यहाँ से है हमारी दूसरी लाइन VMCH, तो ये जा रही है जी हमारे सिम सिम सेक्शन में। तो उम्मीद है ये भी शॉर्ट नहीं होगी, लेकिन फिर भी इसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो ये आ रही है यहाँ पे सिम ट्रे के ऊपर वाले इस कैप पे, तो ये भी नॉर्मल है, शॉर्ट नहीं है। फिर मैंने पावर IC वाली साइड चेंज कर लिया है, तो अब इस लाइन को नीचे लेके आते हैं। तो नीचे वाला पैड हमारा है वी वोल्टेज सिम 2 के लिए, तो इसके ऊपर देख लेते हैं, यहाँ पे कैप लगा हुआ है, यहाँ पे इस कैप के साथ यहाँ। तो इसको चेक करते हैं। तो इसके ऊपर भी नॉर्मल रीडिंग है, कोई शॉर्टिंग नहीं है। तो नीचे वाला पैड चेक करते हैं, तो ये कहाँ पे जा रहा है, तो ये जा रहा है जी यहाँ पे। तो इसको चेक करते हैं, यहाँ पे हमारा है एक सेंसर, और यहाँ पे एक कैपेसिटर है। तो यहाँ पे बीप आ रहा है, तो ये सप्लाई हमारी शॉर्ट हो सकती है, हो सकती नहीं है ये शॉर्ट। और अब इसको देखते हैं ये सप्लाई कौन सी है। ये है हमारी VCAM-A2PMU की सप्लाई। तो ये हमारी सेंसर की सप्लाई है, और आप देख लेते हैं ये बूट सीक्वेंस में ये सप्लाई आती है या नहीं, क्योंकि हमारे पास इस जो हमारा ये पावर IC है, ये है मीडियाटेक का 6358W, और ये हमारा पावर IC का बूट सीक्वेंस बोर्नियो में अवेलेबल है। तो डाटा शीट में जाके चलते हैं IC पावर मैनेजमेंट में, तो यहाँ पे हमारा ये जो नंबर है इस पावर IC का, यहाँ पे है MT6358। तो इसको ओपन करके इसका देख लेते हैं बूट सीक्वेंस में ये सप्लाई आ रही है या नहीं। अगर ये सप्लाई बूट सीक्वेंस का हिस्सा हुई, तो उस केस में फुल शॉर्ट सप्लाई पे फ़ोन ऑन नहीं होता। ये बूट सीक्वेंस में सप्लाई 100% नहीं होगी, क्योंकि ये इसलिए फ़ोन चल रहा है और इस पर सप्लाई बनती है, और वो शॉर्ट कंडीशन में है। या तो हो सकता है ये सप्लाई शॉर्ट होने की वजह से इसकी जो इनपुट है उसमें मसला आ रहा हो, और इनपुट पे लोड आ रहा हो। तो यहाँ पे ये हमारा बूट सीक्वेंस ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे वर्जन 0.3, वर्जन 1.0, वर्जन 1.0.1, तो ये सारा इसका चार्ट सेक्शन है। तो आप इसका देख लेते हैं बूट सीक्वेंस, यहाँ पे इसका बूट सीक्वेंस नज़र आ रहा होगा आप दोस्तों को। और यहाँ पे देख लेते हैं हमारी वोल्टेज जो हमारी सप्लाई थी, देख लेते हैं दोबारा कौन सी थी। वो सप्लाई थी हमारी
جو شارٹ ہے وہ ہے VCAMA2. دیکھتے ہیں اس میں VCAMA2 کی سپلائی کوئی مینشن ہے یہاں پہ. VC کے ساتھ کون سی سپلائی ہے؟ تو یہاں پہ کوئی بھی VCAMA کے لائن کے کوئی سپلائی نہیں ہے. تو اب یہ ہماری سپلائی شارٹ ہے جس وجہ سے یہ مسئلہ آ رہا ہے. اس کو اور مزید ڈیٹیل کے ساتھ کور کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، کسی بھی آئی سی کا جو ہمارا یہی آئی سی ہو اس کا اسکیمیٹک اوپن کر لیتے ہیں اور وہاں سے کنفرم ہو جائے گا یہ سپلائی کس کے لیے ہے. تو جیسے کہ میں یہاں پہ انفنکس کا ہمارے پاس ہاٹ 10 ہے، X682 ہے، اس میں بھی یہی پاور آئی سی ہے اور اس کا اسکیمیٹک پلس لے آؤٹ دونوں اوپن کر لیتے ہیں ڈیٹیل میں چیک کرنے کے لیے. کیونکہ جو ہمارے پاس فون ہے وہ ہے ویوو کا اور یہ فون ہے انفنکس کا. پر پاور آئی سی اور سی پی یو دونوں سیم ہے. پاور آئی سی سیم ہوگا تو سپلائیں بھی سیم ہوگی. اور یہاں پہ پاور آئی سی کو کاپی کر لیتے ہیں، یا تو دیکھ لیتے ہیں ہماری جو پن ہے وہ کون سے نمبر کی ہے. تو پن کے نمبر کو ہی فالو کر لیں گے. اور یہاں پہ اگر آپ غور کریں گے تو یہ والا ایریا ہمارا ہیٹ ہو رہا تھا. تو پن نمبر ہے ہماری N10، پن نمبر N10 اور پن نمبر N10 سے یہ آؤٹ ہو رہا ہے. تو N دیکھ لیتے ہیں N ہماری کہاں پہ ہے. تو ABCDEFGHI نہیں ہوتا، JKLMN، پن نمبر N10. تو یہاں پہ ہماری N10 یہاں پہ آ رہی. تو اس N10 کو میں نے کاپی کر لیا. اسکیمیٹک میں آ کے اس N10 کو پیسٹ کر کے دیکھتے ہیں. تو N10 یہاں سے ایسے تو نہیں ملی. تو آئی سی کو ہی کاپی کر لیتے ہیں. آئی سی کو میں نے کاپی کر لیا ہے اور اب یہاں پہ اس کو پیسٹ کر کے دیکھتے ہیں N10 کون سیکشن میں آ رہی ہے. یہ امید ہے ایل ڈی او سیکشن ہی ہوگا اس کا. اور یہاں پہ یہ ایل ڈی او سیکشن ہے اور N10 دیکھتے ہیں کہاں پہ ہے. یا یہاں پہ N10 یہ رہی، یہ ہے ہماری N10 کی سپلائی اور اے ایل ڈی او سے نکل رہی ہے اور یہ جا رہی ہے ہماری N10 کی جو سپلائی ہے 2.5 سے 2.8 وولٹیج کی ہے اور 200 ملی امپیر کی یہ سپلائی ہے. اور یہ ہماری ہے ایل ڈی او اے کی، اے ایل ڈی او. اور اس ایل ڈی او اے کی جو ہماری ان پٹ سپلائی ہے وہ دیکھ لیتے کون سی ہے. جو ہماری ایل ڈی او اے کی سپلائی ہے ایل ڈی او 1 یہاں پہ ہے اور یہ ایس ایل ڈی او 1 ہے. اور ایل ڈی او اس کی سپلائی ہماری ہے وی سسٹم اور سسٹم وولٹیج. اس کی سپلائی ہے وی پی ایچ اور وی پی ایچ سے اس ایل ڈی او میں ان پٹ ہو رہی ہے اور آؤٹ پٹ ہو رہی ہے. اتنے ایل ڈی او وی پی ایچ سے بن رہے ہیں. تو وی پی ایچ تو ہماری آ رہی ہوگی اور ہو سکتا ہے وی پی ایچ کا لوڈ پڑ رہا ہو اس کے اوپر، اسی لیے یہ فون ہمارا شارٹ کنڈیشن میں جا رہا ہو. اس کا پاور آئی سی اس سپلائی کو جنریٹ کر رہا ہو اور جنریٹ کرنے کے درمیان میں ہماری ہیٹنگ ہو رہی ہو. تو سپلائی تو ہماری مل گئی ہے جو شارٹ ہے. اس میں کیب کی کنڈیشن بھی نظر آ رہی ہوگی کتنی بری کنڈیشن ہے. تو اس کو میں بورنیوں کو سائڈ پہ کر دیتا ہوں تاکہ اچھی طرح سے کیب کو دیکھ سکیں. تو یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں کیب کی کنڈیشن کتنی خراب ہے. تو اس کنڈیشن کا کیب کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے. تو آپ کیا کرتے ہیں اس کیب کو ریموو کرتے ہیں، دیکھتے ہیں یہاں سے جو شارٹنگ ہے وہ ریموو ہوتی ہے یا نہیں. اگر ریموو ہوگی تو ہمارا فون پراپرلی چل جائے گا.
یہاں سے ہمارا کیپ ریموو ہو چکا ہے، تو اب دیکھتے ہیں اس پیڈ پہ شارٹنگ ہے یا نہیں۔ اب یہاں پہ ریڈنگ نارمل ہو چکی ہے، کوئی شارٹنگ نہیں ہے، اور اس کیپ کو دیکھتے ہیں کہیں یہ کنفرم کر لیتے ہیں یہ شارٹ ہے یا نہیں۔ تو یہ دیکھ سکتے ہیں اس پہ 0.00 اوم کی ریڈنگ آ رہی ہے، اور کبھی بھی کوئی کیپ 0.00 اوم کی ریڈنگ نہیں دیتا۔ تو یہ بات کنفرم ہو چکی ہے، ہماری شارٹنگ اسی لائن پہ تھی۔ اور اب اے سی کو دوبارہ اسموک کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اب کی بار یہ ہیٹ ہوتا ہے یا نہیں۔ اور اب میں چارجنگ لگانے لگا ہوں۔ اب میں نے چارجنگ کنیکٹ کر دیا ہے، اور کنیکٹ کرنے کے بعد یہاں پہ ابھی لوگو بھی آ رہا ہے، تو پہلے اس کے اوپر لوگو نہیں آ رہا تھا۔ اور دوسرا کیمرہ میں چلا لیتا ہوں یہاں پہ، تو یہاں پہ یہ تو کیمرہ سٹل ہو گیا، ورک نہیں کر رہا۔ چارجنگ ریموو ہو گیا تھا۔ اب یہاں پہ یہ لوگو نظر آ رہا ہوگا، فون ہمارا آن ہو رہا ہے، اور 11% بیٹری بھی چارج ہے، اور ابھی کوئی ہیٹنگ نہیں ہے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں پاور آئی سی نارمل کنڈیشن میں ہے۔ اب اس کو میں آن کر دیتا ہوں۔ تو یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں فون ہمارا آن ہو چکا ہے، اور کسی بھی ٹائپ کی کوئی بھی ہیٹنگ نہیں ہے۔ یہاں پہ یہ پاور آئی سی کول کنڈیشن میں ہے۔ تو یہ دیکھ سکتے ہیں فون پراپر چل چکا ہے۔ اوپر والا میرا کیمرہ نہیں ورک کر رہا، تو وہ بعد میں دیکھ لیتے ہیں۔ ابھی فون ہمارا اوکے ہے، نارمل کنڈیشن میں چل رہا ہے، اور دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی ہیٹنگ نہیں ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی یونیک ویڈیو۔ امید کرتا ہوں اس ویڈیو سے کافی کچھ آپ دوستوں کو سیکھنے کو ملا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ دوستوں کو ملتا رہے، اور آپ سب دوست اسی طرح سے ریپیئرنگ کے ویڈیو دیکھتے رہیں۔ میں ملوں گا آپ دوستوں کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔